السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچیوں، میں آپ سب کے لیے آج نیا سبق لے کر حاضر ہوں جس کا نام ہے آؤ پیڑ لگائیں، سبق نمبر 21۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے بچیوں اس سبق کا مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو اچھی طرح سے ہم سب مل کر یاد کریں تاکہ ہم سب کو اس سبق کا خلاصہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو کئی مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار پہلے مشکل الفاظ اور پھر اس کے معنی، پھر اس سبق کا خلاصہ آپ سب کو لکھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ صرف لکھیں گی تو آپ سب کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لکھنے کے بعد اس کو یاد کرنا، سمجھنا، کہانی کو سننا اور کئی بار سمجھنا، یہ آپ سب کے لیے فائدہ ثابت ہوگا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے آپ بھی پڑھیے۔ اس سبق کا سب سے پہلا مشکل الفاظ ہے سایہ دار، مطلب سائے والا۔ فرحت خوشی، کالونی نئی آبادی، گرد دھول، صحن آنگن، بخارات بھاپ، ترغیب دینا، کسی کام کے لیے آمادہ کرنا، مائل کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیوں کو اس سبق کا ورڈ میننگ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہمارے ساتھ اس سبق کا خلاصہ آپ بھی پڑھیں اور ہم بھی پڑھیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار آپ اسے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر کے محفوظ کر لیجئے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آؤ پیڑ لگائیں۔ سبق پیڑوں کی اہمیت اور انسانی زندگی میں ان کی ضرورت پر روشنی ڈالتا ہے۔ آج کل ہر طرف بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہاں پر ایک گھنا اور ہرا بھرا جنگل تھا، گھنے اور سایہ دار درخت، صاف ستھری ہوا اور فضا تھی جہاں بڑا سکون ملتا تھا، لیکن اب تو یہاں پر آبادی، اونچے اونچے مکان اور کارخانے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ان سب کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سیٹ کو کھلونے کی فیکٹری لگانی تھی۔ اس نے جنگل کی زمینیں خرید کر پیڑوں کو کٹوانا شروع کر دیا۔ جب کسی درخت پر کلہاڑی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تکلیف سے چیخ رہا ہے۔ آخرکار تمام پیڑ کاٹ دیے گئے اور کالونی فیکٹری بنا دی گئی۔ اس فیکٹری کی چمنی سے اب دھوئیں کے سامنے کوئلے کے باریک ذرات بھی نکلتے ہیں جو کہ چاروں طرف سیاہی پھیلا دیتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں کوئی شخص کیسے صحت مند رہ سکتا ہے؟ جنگل تو تھا ہی خوبصورت، جس میں پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی خوشبو، مختلف رنگوں سے سکون ملتا تھا۔ ان جنگلوں سے عمارات اور فرنیچر کی لکڑی کے سامنے مختلف جڑی بوٹیاں بھی ملتی تھیں۔ جنگل سے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بارش ہونے پر پانی دور تک بہہ کر نہ جاتا تھا بلکہ یہیں رک جاتا اور پھر یہی پانی پتوں سے نکل کر بھاپ کی شکل میں اوپر جاتا اور پھر سے برس جاتا تھا۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ درخت بھی سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے کام آتی ہے اور وہ آکسیجن اگل دیتے ہیں۔ یہ آکسیجن ہمارے کام آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جنگل بھی ملک کی دولت ہیں جو کٹائی سے کم ہو رہے ہیں۔ کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں کی دھوئیں سے فضا گندی ہو رہی ہے اور جینا مشکل ہو رہا ہے۔
سرکار اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ شہروں میں لوگ گملوں میں پودے لگا کر رکھتے ہیں، جس سے گھر کی سجاوٹ ہوتی ہے اور آکسیجن بھی ملتی ہے۔ اس وجہ سے پودے لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ فضا صاف ستھری رہے اور ہر شخص صحت مند رہ سکے۔ بچیوں، نیا سبق جس کا نام ہے آؤ پیڑ لگائیں، یہ سبق کا خلاصہ اور اس سبق کا مشکل الفاظ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اسے کئی بار سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک بار اپنے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر کے محفوظ کر لیجئے گا، اور پھر میں اسی سبق کا مشکل سوال و جواب اور ساری چیزیں لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔